السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد وصلی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح مسلم حدیث نمبر 1037۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام، دین پورے نظام زندگی کا نام ہے جس میں تجارت و معیشت بھی ہے اور سیاست و معاشرت بھی، اخلاقیات بھی ہیں اور معاملات بھی، حقوق و فرائض انسانی کی تفصیلات بھی ہیں اور روح و باطن کی تسکین و اصلاح کے لیے عبادات کا سلسلہ بھی۔ جب ایک انسان کو تمام معاملات میں وحی الہی کی روشنی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ہر قدم صحیح سمت میں اٹھتا ہے، اس کا زاویہ فکر کجی سے محفوظ اور شاہراہ زندگی کے تمام سنگھائے میل اس پر واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ اخلاق و کردار کے اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس کی داخلی اور خارجی زندگی پر زیغ و زلال کا سایہ تک نہیں پڑتا ہے۔ وہ ایک امن پسند شہری ہوتا ہے، ایک دیانتدار تاجر ہوتا ہے، ایک عادل حکمران ہوتا ہے، ایک کامیاب شوہر، خیرخواہ باپ اور غمخوار دوست ہوتا ہے۔ غرض وہ معاشرے میں جس حیثیت کا بھی حامل ہوتا ہے وہ اسے خیر و خوبی سے نبھانے والا ہوتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری خوبیاں ایک انسان کے اندر کس چیز سے پیدا ہو سکتی ہیں؟ تو یہ ساری خوبیاں دین اسلام کی تعلیمات اور انہیں اپنانے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ جسے دین کی سمجھ حاصل ہو گئی، حلال و حرام کا امتیاز اس کے سامنے واضح ہو گیا اور اس نے اللہ کی توفیق سے حلال راستے کا تعین کر کے اس کو اختیار کر لیا اور حرام سے اپنے دامن کو بچا لیا، تو سمجھ لیں کہ دین و دنیا کی سعادتوں کا وہ امیر بن گیا۔ وہ ہلاکت و بربادی کی اتھاہ گہرائیوں سے بچ گیا اور جہنم کے گڈھے سے نکل گیا اور جنت کی ابدی نعمتوں اور سعادتوں کا مستحق قرار پا گیا۔ اس لیے بھلائی دولت کے ڈھیر میں نہیں ہے، وزارت و صدارت اور گورنری کے منصب میں نہیں ہے، سروقف عمارتوں اور خوشنما کوٹھیوں میں نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف دین کی سمجھ حاصل ہو جانے میں ہے۔ اللہ نے جس کو اپنے دین یعنی دین اسلام کی سمجھ دے دی اور اس کے اپنانے کی توفیق سے نواز دیا تو اس نے اس کو تمام بھلائیوں سے مالا مال کر دیا۔ خیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔